باتیں یہ ہے کہ ہم ینگ لوگوں کو بھی کیپ دم ینگ اینڈ میک دم ینگ. سم ٹائم یو بیکم gloomy because of the circumstances around. Surrounding is very much discouraging. جیسے کہتے ہیں کہ ہم کس چیز کا مجموعہ ہے. ہم بنیادی طور پر دو چیزوں کا مجموعہ ہوتے ہیں. ایک واٹ ایور وی ایٹ دیٹ بیکمز پارٹ آف باڈی آفٹر سم ٹائم. صدگوری کے الفاظ میں تو وی آر ہیپ آف فوڈ. تو دا فوڈ ہیز کنورٹیڈ انٹو آور فلیش. یہ کوئی اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از what we gather, accumulate in our mind, the thoughts. And surrounding has a great impact in creation and making your thoughts. یہ جو آپ کی سوچیں ہیں, some people are positive, some are negative, some are depressed, frustrated, gloomy. This is all impact of your surrounding. تو point یہ ہے کہ should you allow the surrounding to impact your mind, your thought process or not? Because the life has to be lived by you people. If something goes wrong, you have to bear the brunt of that. If something happens nice, the result will be on you. People will not be there, but they are affecting your thought process. They are making you to move, and they are mostly making you not to move. So then why you allow the surrounding environment around to dictate you, govern you, control you, and compel you to do something and not to do something? This is known as the management, the self-management. The person who is really successful in controlling and managing his thoughts, not allowing other persons to dictate this wonderful personality or the genetic code created by the Almighty Allah, that is a wonderful entity now. وہ کامیاب انسان ہے. لوگ جگہ جگہ سیکرٹ پوچھتے رہتے ہیں کہ جی ذرا راز تو بتائیں. کامیاب زندگی کا راز کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں. کامیاب زندگی کا راز یہی ہے کہ وہ لوگوں کو اس بات کی اجازت نہ دے کہ دنیا میں عزت آپ کا مقدر رکھ کر آپ کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے, آپ اس کا اختیار کسی اور کے حوالے کر دیں. یو ہیو ٹو بی sovereign inside. خود کو آزاد کر دیں. امپاورمنٹ جس کو دی جاتی ہے, رسپانسبلٹی بھی اسی کو دی جاتی ہے. امپاورمنٹ اور رسپانسبلٹی گوز ہینڈ ان ہینڈ. تو ساری چیزوں کے جب رسپانسبل آپ ہیں, سزائیں آپ کو ملنی ہیں, جواب آپ نے دینا ہے. یو آر ہیلڈ رسپانسبل فار آل یور ایکشنز, بٹ یو ہیو گیون دس پاور ادر پیپل, دا سراؤنڈنگ, دا انوائرمنٹ, ٹو بیہیو in a particular manner, in a particular way. بھگتنا آپ نے ہے, کام لوگوں کے کہنے پر کر رہے ہیں. پرسنالٹی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ایک میرا سبجیکٹ ہے کہ مائی اسٹوڈنٹ they must enjoy the wonderful personality. اس لیے کہ انڈیویجول میں اتنی طاقت ہے, اگر اس کا تھاٹ پروسیس صحیح ہو جائے وہ بہت زبردست چیز بن جاتا ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا ارطغرل ڈرامہ. اب عثمان نے پیدا ہونا بچے نے سپوز, اور دیکھیں کہ اس کی سوچ ہے, وہ بچہ ہے, اس کی ایک تربیت ہونی ہے, ایکسپوجر ہونا ہے, ایجوکیشن ہونی ہے گھر میں, جیسے بھی ہونی ہے, اور کتنی بڑی امپائر کی فاؤنڈیشن وہ لے ڈاؤن کر رہا ہے. میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ ایک بچہ ہے اور بے شمار بچے ایسے روزانہ پیدا ہوتے ہیں, اور ہم بھی انہی میں سے ایک ہیں. ہم کیا ہیں اس وقت؟ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور ایک امپائر کی فاؤنڈیشن لے ڈاؤن کرتا ہے. what basically he did, what was in his mind, کیا وہ ٹریگر کر گیا دنیا میں, اور پھیلتا ہی گیا وہ اسکول آف تھاٹ. and ultimately they reached Vienna 1529. بات کہاں سے چلتی ہے؟ میں پرو گرل ایجوکیشن ہوں. یو کین آسک می وائی یو آر پرو گرل ایجوکیشن. وجہ یہ ہے کہ لڑکی نے بالآخر ماں بننا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیپ آف دا مدر از دا بیسٹ یونیورسٹی, تھاؤزنڈس ٹائم بیٹر دین دا MIT, ہارورڈ, آکسفورڈ اینڈ کیمبرج. جب ماں کی بات آتی ہے تو باپ کی بھی بات آتی ہے. باپ سے کیا سیکھتا ہے بچہ اور ماں سے کیا سیکھتا ہے؟ باپ سے سیکھتا ہے محنت کرنا, اس لیے کہ وہ باپ کو محنت کرتا دیکھتا ہے. He is putting lot of labor for the family.
وہاں سے وہ کیا لرن کر رہا ہے؟ آئی ہیو ٹو ورک ہارڈ. اب میکسیمم ٹائم کہاں اسپینڈ کرتا ہے؟ دیٹ از ود دا مدر. اب ماں کے پاس ساری اخلاقیات کا درس، بنیادی درس ماں سے لیتا ہے. علم وہیں سے پہنچتا ہے. اس کا جتنا ایکسپوجر ہوگا، جتنی اس کی وزڈم ہوگی، انفارمیشن، نالج ہوگا، اس سے اس نے نتائج اخذ کیے ہوں گے، وہی نتائج ٹرانسفر کرے گی ٹو دا کڈ. You can watch what is going on in America right now sitting in your bedroom. There are books. کتاب آپ کو برٹن رسل کے بارے میں بتا رہی ہے، اسٹیو جابز کے بارے میں بتا رہی ہے، بل گیٹس کا بتاتی ہے، بدھا ہے، کنفیوشس ہے، سارا اس کے بیڈ روم میں موجود ہے. شی از ایکسپوز ٹو دیٹ اف شی از اے لرنڈ لیڈی. اگر آپ نے لڑکی کو پڑھایا، تعلیم دی، آپ نے ساری دنیا اس کو کھول دی. اور جب اتنا نالج اس کے پاس ہوگا اور دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کی ساری طرز حیات اس کے سامنے ہوگی، ماں کا جتنا بچے سے پیار ہوتا ہے، وہ اس کی خواہش ہوگی کہ جتنا کچھ میں نے سمیٹا ہے اور جتنے بڑے لوگوں کی خصوصیات ہیں، ساری جمع کر کر کے میں ایک انجیکشن بناؤں اور اس بچے کے اندر داخل کر دوں. اب بتائیں، اتنی سنسیرٹی کا لیول ہو، اتنا محبت کا لیول ہو، ڈیووشن کمٹمنٹ کا لیول انتہاؤں کو چھو رہا ہو، اس کو آپ ان پڑھ رکھیں. آپ نے اس کا ایکسپوجر کو ختم کر دیا. جب آپ بچی کو تعلیم دے رہے ہوں تو ویژولائز کریں یو آر میکنگ اے مدر. جیسے آپ نے 16 سال کی تعلیم کے بعد کوئی جاب کرنا ہے، کسی آرگنائزیشن میں جانا ہے، بچی جو ہے اس نے الٹیمیٹلی اس کا جو جاب ہے، جس انسٹیٹیوشن میں اس نے جانا ہے، اس نے ایک بچے کی تربیت کرنی ہے اور اس کو بہت اعلیٰ درجے اور مقام تک پہنچانا ہے. انسان کیا ہے؟ یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے. ایک جینیٹک کوڈ ڈٹرمن کرتا ہے آپ کی عادات کو، ایک آپ کے ایکوائرڈ کریکٹرز ہوتے ہیں. ایکوائرڈ کریکٹرز ہوتے ہیں جس میں سوسائٹی آپ پر اثر انداز ہوتی ہے، آپ کا نالج، ایکسپوجر، ایکسپیریمنٹس، آبزرویشنز. ماں سے اس نے مورالٹی کا لیول سیکھا، معاملات فہمی جانی، لوگوں سے بات کیسے کرنی ہے، لوگوں سے انٹریکٹ کیسے کرنا ہے، ڈیفیکلٹ سچویشن میں کیسے کرنا ہے، سچ کا لیول کیا رکھنا ہے. یہ ساری چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو وہ پھر ایک بہت بڑی شخصیت کی تعمیر کرتی ہے. وہ پھر بچہ ایسا ایسٹ بنتا ہے جس کو ہم صحیح معنوں میں ہیومن ریسورس، ہیومن کیپٹل کہتے ہیں. اور اس میں اتنی صلاحیتیں ہوتی ہیں. اگر میں یہی عثمان کی آج جو مثال آپ کے سامنے دے رہا ہوں، وہ بچے نے پیدا ہونا ہے اور اس کے بعد ایک بہت بڑی سلطنت کی بنیاد رکھنی ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی ڈیزرٹ میں. وہ اتنی ریسورس لیس ڈیزرٹ تھی، اتنی انکنٹرولیبل ڈیزرٹ تھی کہ ایون دا رومن امپائر اینڈ دا بوتھ پرشین امپائر دے ڈیڈنٹ بادر ٹو کنٹرول اٹ اینڈ کیپچر اٹ. اب وہ ان آئسولیشن میں تربیت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہر لحاظ سے ایک ایجوکیشن کا سبب ہیں، رول ماڈل ہیں. پروفٹس کا جو وزٹس ہیں سیریا کے، جب حضرت خدیجہ کا سامان لے کر دوسرے وفود کے ساتھ آپ جاتے تھے تو ٹین ایج میں تھے اس وقت. ٹین ایج میں آپ کا ایکسپوجر ہوا انٹرنیشنل انوائرمنٹ کا. دمشقس وہ جگہ تھی جو کبھی رومن امپائر کے انڈر آتی تھی اور کبھی پرشین امپائر کے انڈر آتی تھی، اور دونوں تہذیبوں کا ملاپ ہوتا تھا اور دونوں تہذیبوں کی وزڈم اکمولیٹڈ تھی وہاں. اور اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا کہ جس کو میں نے نبی منتخب کرنا ہے، تعلیم میں نے دینی ہے. غار حرا ایک انسٹیٹیوشن ہے، لیکن اس سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں، دکھانا چاہتا ہوں ہاؤ ٹو کنٹرول دا ورلڈ، کیونکہ یہ دو امپائرز آپ نے اپنے پاؤں تلے روندنی ہے. پھر میں بتاتا ہوں کہ انسان بنتا ہے جب وہ کمفرٹ زون سے نکل کر ایفرٹ زون میں جاتا ہے. اور یہ آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ایفرٹ زون میں وہ رہتا ہے اور جاتا ہے جو کہ ریسورس لیس ہو، ڈیفیکلٹ سچویشن میں پیدا ہوا ہو، جس کے پاس وسائل ہی نہ ہوں، جس سے سائے اٹھ چکے ہوں اور مدد کرنے کے لیے اس کے قریب کوئی نہ ہو. And these untoward worst kind of conditions were given to the Prophet sallallahu alaihi wasallam.
ایکسٹریملی ورسٹ کنڈیشنز. پیدائش ہوتی ہے تو فادر از ناٹ دیئر. 4-5 سال کے ہوتے ہیں ماں کو بھی لے جایا گیا، اب دنیا کے سامنے بھیج دیا. اب یہ جو دنیا کے دھکے ہیں، دنیا کے نامساعد حالات ہیں، ان سے جنگ کرنا سیکھو. یہاں سے لرننگ ہوتی ہے. کمفرٹ زون میں تو ڈالا ہی نہیں اور ایفرٹ زون میں ڈال دیا ٹین ایجر سے، اور کس ایج میں ایکسپوز کیا انٹرنیشنل انوائرمنٹ. ان ساری چیزوں کے اثرات تھے. ایسے نہیں تھے کہ مختلف قبائل اور جو جنگوں میں الجھے ہوئے تھے ان کو کیسے شیر و شکر کر دیا. یہ وزڈم کہاں سے آئی؟ اور پھر باقی اخلاقیات کی تعلیم اور خالق کائنات نے اپنا تعارف تو کروانا تھا کہ اصل یہ کائنات جو کاسموس ہے اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. ہو از بیہائنڈ دیٹ؟ اٹ از می. ایک بہت بڑی کائنات کی حقیقت سے آشکار کرنا تھا. یو آر 40 now. You understood the word completely. اب آپ کو ایک اصل حقیقت بتاتے ہیں. What's the word? Who has created it? And what is the best code of life to establish that state you are going to create, the universal state now? وہ پھر چند پرنسپلز بتائے. وہ کمپینڈیم جو تھا in the form of قرآن، اس کے فالوورز نے پھر پھیلاؤ کیا. رائٹ ناؤ اگر پھیلاؤ نہیں ہے یا جمود کا شکار ہیں تو اس کی ریزن یہ ہے کہ وی جسٹ ریسپیکٹ دیٹ بک بٹ وی نیور فالو دیٹ بک.